ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. رمضان اور دعا، اس موضوع پر انشاءاللہ آج کا یہ درس حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں جہاں روزے کے احکام بیان فرمائے تو وہیں ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے دعا کا ذکر بھی کیا. چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام آیتوں کی تفسیر کرتے کرتے جب اس آیت پر پہنچتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. آیت کا ترجمہ یہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے میرے سے پوچھیں تو کہو میں قریب ہوں اور دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، شاید کہ تمام لوگوں کو ہدایت مل جائے. تو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا رمضان کے روزے کے احکام و مسائل بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دعا کا تذکرہ فرمایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ جہاں رمضان میں مختلف عبادتوں کو انجام دیتا ہے، بروئے کار لاتا ہے، تو اسے رمضان کی عبادتوں میں دعا کو بھی شامل کر لینا چاہیے. معزز حاضرین، دعا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دعا کا معنی پکارنا. بندہ اپنے رب کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھنے کے لیے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنی ساری انکساری عاجزی ظاہر کرتا ہے، اسی کو دعا کہتے ہیں. دعا عبادت ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ. یہ جو حدیث آتی ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اس حدیث کو علماء نے ضعیف قرار دیا ہے. معزز حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کی دعا کی قبول ہونے کی ضمانت اور گارنٹی دی ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات لا ترد، کہا تین دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، رائے گاہ نہیں جاتی، بیکار نہیں ہوتی ہیں. انہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت الصائم، روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ رمضان کی ہر رات میں بندہ اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے. غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. ہر رات یہ فیصلہ ہوتے رہتا ہے. ساتھ میں بندوں کی دعا بھی قبول ہوتی رہتی ہے، جیسا کہ مسند احمد میں حدیث آئی. علامہ البانی نے صحیح الجامع میں ان الفاظ حدیث کو صحیح کہا ہے. کہا لکل عبد منہم دعوت مستجابہ، ان میں سے ہر ایک بندے کے لیے ایسی دعا ہوتی ہے جو قبول ہوتی ہے. یہاں ایک غلط فہمی کی اصلاح سمجھیے، یا ہم غلط سمجھ گئے ہوں گے. یہ حدیث جو آتی ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. یعنی افطار کے سامان کے وقت آپ ہمارے سامنے سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اگر آپ دسترخوان پہ بیٹھ کے افطار کے لیے دعا کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت دعا قبول ہوتی اور دن بھر دعا نہیں کرتے تو یہ غلطی ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے. ہمارا روزہ شروع ہوتا ہے فجر کی نماز سے، فجر اذان سے، تو اذان سے ہماری دعا قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو آپ کیا کریں، 14 گھنٹے کا جو روزہ ہے 14 گھنٹے بھی دعا کرتے رہیں. بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورا رمضان مکمل طور پر دعا کی قبولیت کا ایک بہترین آفر ہے. جو لوگ کبھی بھی دعا نہیں کرتے، نہ تو ظہر میں، نہ عصر میں، نہ کبھی، صرف افطار کے وقت بیٹھ کر اگر یہ دعا کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ حدیث کے سمجھنے میں غلطی ہے. اگر کسی نے بیان کر دیا ہے تو اس غلطی کی مکمل طور پر اصلاح ہو جانی چاہیے. تو ہمارا یہ کہنا یہ ہے کہ پورا رمضان دعاؤں کی قبولیت کا بہترین آفر ہے اور بہترین وقت ہے. چنانچہ ہمیں پورے رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیں، غیر رمضان میں دعا کرے تو مزہ نہیں آتا مزہ، مگر رمضان میں جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے
ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اس میں ایک عجیب طرح کی حلاوت معلوم ہوتی ہے۔ اس مہینے میں درس میں بھی ایک عجیب لذت، خطبے میں ایک عجیب طرح کی مٹھاس، دعا کرنے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو پوری توجہ آتی ہے۔ اسی لیے اہل علم نے کہا رمضان میں گناہوں سے بندہ دور ہوتا ہے، روحانی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے دعا میں ایسی لذت، ایسی مٹھاس اور ایسا مزہ رکھا ہے، بندہ دیکھیے کھا پیا تو اللہ یاد نہیں آتا، بھوکا رہے تو کیا ہوتا، مستی گل جاتی اس کی، اگر موٹے انداز میں بولے تب کیا ہوتا، انسان نفس بھی کمزور پڑتا، اپنے آپ کو کمزور سمجھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے بندہ ہاتھ بھی اٹھاتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خوشحالی میں اگر تم یہ چاہتے ہو تکلیف کے وقت تمہاری دعائیں قبول ہو تو تمہیں خوشحالی میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ ہمارا حال کیا ہوتا، جب آرام سے لائف انجوائے ہوتے رہتی اللہ کو یاد نہیں کرتے، کسی تو بھی جا کو ایڈمٹ کر ڈالے یا کوئی مسئلہ پیش آیا، ایکسیڈنٹ ہوگا، دعا کی درخواست، یہ غلط بات ہے۔ یہ اب ہمیشہ دعا کریں، صرف خاص طور پہ دعا کر لینا اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ کاٹ لینا، یہ کافروں کی عادت ہے۔ اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی شرطی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیا تو صحیح ہے، نہیں دیا تو اللہ کو چھوڑ دینا۔ لہذا اگر ہم دعا نہیں کریں گے تو ہمارا بگڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ بھی جو ہے بیکار نہیں ہوگا۔ معزز حاضرین، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے رمضان میں بڑا دعا کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی دعا کے لیے ابھارتے تھے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں روزے دار کے لیے مستحب ہے کہ وہ رمضان میں دعائیں کرے، اپنی دنیا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اور دیکھیے کتنا ظرف بڑا ہونا مسلمان کا، جن سے وہ محبت کرتا ہے ان کے لیے بھی دعا کرنا، اور ہر مسلمان کے لیے بھی مکمل طور پر ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں عرب وغیرہ میں خصوصاً حرمین میں وطر کی دعا میں ہمیشہ دعا لمبی ہوتی، کبھی بھی شارٹ دعا نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے وطر کی دعا پڑے بغیر رکوع سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا، یہ بتانے کے لیے لوگوں کے کہ وطر کی دعا ضروری نہیں ہے، ایسے بھی مکمل طور پر ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، رمضان میں دعا کرنے کا یہ جو فلسفہ اور جو حکمت ہے، اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس کے سارے اعضاء اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں، ہمارا کان، ہمارا سر، ہمارا بھیجا، ہماری ہڈیاں، گوڑ جوڑ سب اللہ کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے حالت میں اللہ کے سامنے بندہ اگر ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ دیکھیے دنیا میں دعا سے کوئی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا، میں تو سمجھتا ہوں دعا میں نہیں کرتا بولے کوئی بول ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی دعا قرآن نے نقل کی ہے۔ قرآن میں کن کن نبیوں کی دعائیں، آدم کی دعا، ابراہیم، زکریا، موسیٰ، سلیمان، داؤد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی دعاؤں کو ذکر کر کے دو باتیں بتائی۔ اللہ نے ایک بات یہ بتائی انبیاء اور رسول جب دعاؤں سے بے نیاز ہو نہیں سکتے تو ایک عام مسلمان دعا کو کیسے چھوڑ سکتا ہے، ایک بات تو یہ۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی دعاؤں کو ذکر کر کے یہ طریقہ بتایا کہ نبیوں نے اللہ تعالیٰ سے جس سلیقے سے، جس ادب سے مانگا اسی ادب سے بندے کو مانگنا چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا جو ہے بڑا جذبہ ہوتا ہے، مگر ہم دعا کرنے کا سلیقہ اور طریقہ نہیں جانتے، لہذا نبیوں کی دعاؤں کو پڑھتے رہو، اور علماء اس کی تشریح کرتے ہیں کہ کیسے دعا کرتے ہیں۔ ایک مثال دیتے ہیں، مثال طور پر اللہ تعالیٰ نے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ سورہ شعراء کا جو رکوع ہے اس میں سب سے زیادہ قرآن میں جو دعا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے وہ کیا کہتے ہیں، دیکھو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بولتے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تو مجھے شفا دیتا ہے۔ ایسے نہیں کہا کہ تجھ بیماری یا تجھ سیدھا کر، یہ ادب سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کبھی پریشان ہو گئے تو کبھی بولتے کوسے پاپ کا اللہ تعالیٰ ہم سے بدلہ لے رہا کہ نعوذ باللہ، ایسے کلمات نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ سے ادب، اور یہ بات بھی ہے اللہ کی طرف برائی کی نسبت نہیں کرنا۔ یہ انسان جب برائی کرتا ہے تو ہمارا نفس کی وجہ طرف سے ہوتی ہے، وہ آدمی گناہ میں پڑ جا کے اے اللہ تو کئی کو مجھے گناہ میں ڈالیا ایسا بولنا، یہ
یہ مکمل طور پر بری عادت ہے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں، اگر آپ اپنے باپ سے بولے تمہارے اندر جتنے برے عادتیں ہیں میرے اندر عادت بول کے باپ زور سے مارتا ہے اگر بیٹا بولا تو، جب باپ خود ایک بے ادبی کی بات کو برداشت نہیں کر سکتا، ذرا تصور کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ بے ادبی کو کیسے پسند کرے گا۔ دیکھیے قرآن کریم میں بہت سی دعائیں آئیں، اور ایک بات یہ بتا دیتے ہیں، بعض لوگ قرآن میں ربنا جہاں کہیں آیا دعا سمجھ جاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ربنا ہے، لیکن ربنا سے کچھ دعائیں ایسی بھی آئی ہیں جو جہنمیوں کی ہیں۔ بنگلور کی وہ جے نگر کی 4th بلا کی ایک مسجد میں ایک مرتبہ مجھے نماز ظہر پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ جب وہاں جا رہا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ امام صاحب جو ہے جہنمی کی دعا کر رہے ہیں، اجتماعی دعا، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ دعا کا مطلب کیا؟ اے اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج، نیک عمل کر کے آتے ہیں۔ امام صاحب دعا کرتے پیچھے پر لوگ آمین بول رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ربنا جہاں کہیں آیا ہے وہ دعا نہیں ہے، جیسے کہا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین۔ لہذا تمام یہ باتیں مکمل طور پر ہر ایک کو سمجھنا چاہیے۔ بعض کتابیں ہم نے دیکھی چہل ربنا، قرآن میں جتنی دعائیں پورے اس میں لکھ ڈالے ہیں، اس میں یہ بھی دعا ملا کہ جہنم کی دعا بھی لکھ ڈالیں۔ لہذا ربنا جہاں کہیں آیا ہے وہ دعا تو ہے، مگر ہر ربنا کو دعا سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بڑی دعائیں مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اعطیت جوامع الکلم۔ اللہ کے نبی کے دعا کے الفاظ کم ہوتے، معنی زیادہ ہوتا۔ اگر آپ ایک دن میں 24 گھنٹے بھی دعا کرو، مگر نبی ماشاءاللہ 1 منٹ میں وہ دعا سکھا دیتے۔ تو چنانچہ کیا معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعائیں سکھائیں، جو الفاظ سکھائے، اسی کو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ بلکہ بعض علماء تو بولتے دعا کو بدلنا بھی نہیں۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دعا سکھایا، اس میں لفظ نبی تھا، وہ لفظ رسول بدل کر پڑھے ہو تو اللہ کے نبی کیا بولے؟ میں تم کو رسول سکھایا، نبی کیوں پڑھے؟ مگر یہ جو قنوت وتر پڑھی جاتی ہے اس میں بعض اماموں کو ہم دیکھتے پڑھتے اللہم اہدنی پڑھتے۔ اللہم اہدنی مطلب اے اللہ تو مجھے ہدایت دے۔ جب امام وطر پڑھتا ہے اللہم اہدنی نہیں پڑھنا، دینا پڑھنا۔ اب یہ دعا کے اندر تبدیلی ہے کیا؟ نہیں، تبدیلی نہیں۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا اللہم اہدنی بندہ کب کہے گا؟ جب وہ اکیلے میں ہوگا۔ جب وہ جماعت کے لیے امامت کرے گا تو اسے اللہم اہدنا پڑھنا چاہیے، جیسا کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کی طرف اجازت دی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں، ہر دعا ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے ہم دعا پڑھتے ہیں، لوگوں کو دعا سمجھ میں نہیں آتی۔ جب دعا سمجھ میں نہیں آتی دعا لوگوں پر بھاری ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جو دعا پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ پڑھو۔ اب ترجمے کے لیے کیا ہے؟ اردو قرآن ہے، انگلش قرآن ہے، رومن میں سب آ گیا ہے ماشاءاللہ۔ اور حسن المسلم جو کتاب ہے اس کا ذکر ہم آگے کریں گے۔ اس دعا کی کتاب بھی ماشاءاللہ رومن انگریزی میں ہے، پڑھنے والوں کو مکمل طور پر آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات کہی، نبیوں نے بڑے اخلاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا، ان کو نمونہ بنا کر ہمیں چلنا چاہیے۔ صبر و حکمت کا مکمل طور پر دعا بھی کرنا چاہیے۔ نبیوں نے صبر کیا، صبر کا پیمانہ جب لبریز ہوا تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹے۔ معزز حاضرین، اگر آپ دعا سیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جیسے آج گناہ کو لوگوں کے لیے آزمائش کے طور پر آسان کر دیا ہے، ویسے نیکی بھی بہت آسان ہے۔ قرآن سیکھنا بھی بہت آسان ہے، دعا یاد کرنا بہت آسان ہے۔ کیسے؟ پلے اسٹور میں جائیے، اس میں لکھیے حسن المسلم۔ دنیا کی کون سی زبان ہم نے لکھو آپ، ہندی، اردو، کناڈا، تیلگو، سب لکھو آپ ماشاءاللہ۔ وہ ایک ایپ ہے، ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا تو اس میں اندر جا کے دیکھیں گے آپ، دعا کا ٹیکسٹ بھی آتا، پورا متن، حوالہ، حدیث نمبر، نیچے آڈیو ماشاءاللہ۔ آپ بولیں گے مجھے پڑھنے نہیں آتا، کلک کرو اس کے اوپر، کلک کرے تو پڑھنے آتا۔ اتنا بھی اللہ تعالیٰ آسان کر دیا تو ہمارے لوگ سوال کرتے ہیں اگر مجھے قنوت وتر یاد نہیں تو ربنا آتینا پڑھ سکتا ہوں کیا میں؟ یہ غلط بات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دعا کو اتنا آسان کر دیا ہے تو دعا کو مکمل طور پر سیکھنا چاہیے۔ معزز حاضرین، دعا پر بہت سی کتابیں، علامہ نووی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی الاذکار، ان کی عمر 30-35 سال کی ہے۔ ہمارے پاس ایسے ہوتا ہے علماء فارغ ہوئے تو 25 سال کی عمر رہتی، لیکن 30-35 سال کی عمر میں 4 مہینے کے اندر پوری دعاؤں کو ماشاءاللہ ایک جگہ جمع کر دیا اور اس کا نام رکھا کتاب الاذکار۔ یہ کتاب اتنی بہترین ہے، اس بارے میں تو لوگ بولتے تھے بے دار واشتری الاذکار، لوگوں اگر اس کتاب کو خریدنا ہو تو اپنا گھر بھی بیچ دو۔
ایسے مکمل طور پر کہتے تھے۔ اس کتاب میں مکمل طور پر لکھا، اور حسن زن دیکھیے، اس کتاب کو شروع کیا 24 رمضان میں، محرم میں مکمل طور پر اس سے فارغ ہوئے۔ اور علامہ نووی رحمہ اللہ اس کتاب کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں میری کتاب یہ ایسی کتاب ہے جس کو سمجھنے کے لیے عالم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر دیندار فیملی اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا میں نے دعاؤں سے متعلق کئی کتابیں دیکھیں، مگر نووی رحمہ اللہ کی کتاب بڑی اچھی لگی، مگر ذرہ اس میں باریکی یہ ہے اس میں کچھ ضعیف حدیثیں بھی ہیں، دعاؤں میں کچھ ضعیف حدیثیں بھی آ جاتی ہیں۔ مثلا کیسے ہمارے پرانے اہل حدیث علماء اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے، ان کو کیا تھا، باریکی کا علم نہیں تھا، انہوں کیا کرتے تھے ہر دعا کو صحیح بولتے تھے۔ مثلا ہمارے کچھ اہل حدیثوں میں دیکھتے ہیں وضو کے بعد آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے دعا پڑھتے، حالانکہ آسمان کی طرف انگلی اٹھانا اور اشارہ کرنا یہ ضعیف حدیث ہے۔ اگر آپ لوگوں کو بولے تو لوگ کیا بولتے ہیں، تمہیں نوجوان ہو کو تمہاری بات ماننا کہ بزرگ کا علم لینا کہ۔ یاد رکھیے ہر ان کو جتنی چیز ملی وہ آپ کے سامنے پیش کرے۔ جب تحقیق کے دور آ چکا ہے، علماء ادب سے آپ کو بتاتے ہیں تو عوام کو بھی اچھے انداز سے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ نہیں بولنا کیا بالا سفید ہو گیا ان کی بات ماننا کہ تمہارے بالا کا تمہاری بات نہیں ماننا کہ، ایسا کہ جو ہے اعتراض مکمل طور پر نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے پاس زمزم پینے کی دعا، دودھ پینے سے پہلے پڑھنے کی دعا، حالانکہ دودھ کی جو دعا ہے دودھ کے بعد پڑھنا ہے۔ ایسی بعض لوگ آئینہ دیکھنے کی دعا پڑھتے ہیں، بعض لوگ کیا کیا دعائیں کرتے ہیں، ایسی کچھ چیزیں ہمارے اندر بھی آ جاتی ہیں۔ یاد رکھیے جو بندہ دعا نہیں کرتا اللہ اس پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے۔ جو آدمی دعا نہیں کرتا گویا وہ یہ کہتا ہے اپنی زبان سے، اے اللہ تیری رحمت کی کیا بھی ضرورت نہیں من جائے، میں تیرے بغیر بھی جی جاؤں گا۔ اللہ اکبر، یہ کون کہے گا؟ فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ علامہ ابن کثیر نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں شعر لکھا ہے، حقیقت پر مبنی شعر یہ، آدم کے بیٹوں سے پوچھے تو غصہ ہوتا ہے، اگر میں آپ سے 10 روپے پوچھوں، چندہ پوچھوں، تحقیق کرتے دینے کے لیے غصہ کرتے، کیا بار بار آتے تمہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ سے مانگے تو کیا ہوتا، دنیا والوں کے مانگے تو کیا ہوتا، دنیا والوں سے مانگے تو غصہ ہوتا، اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگے تو غصہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اور اسی طریقے سے دعا بندے کے دل کو مکمل طور پر نرم بناتی ہے۔ کیا کہا علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے، یہ بات بھی دیکھیے، ہمیں دعا کئی کو کرتے بولے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، مصیبت میں مبتلا کرے تو کم از کم یہ مصیبت کی وقت بندہ اپنے رب کی طرف پلٹتا کہ اللہ دیکھتا کرے۔ ماشاءاللہ تو اس سے خود معلوم ہوتا ہے اگر حالات اوپر نیچے ہوئے، کم از کم ایسے وقت میں بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہیے، بار بار دعا کرنا، اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرنا۔ دعا کر رہے ہیں قبول نہیں ہوتے بولے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اگر دوا کام نہ تو ڈاکٹر پوچھتا ہمیں جو پرہیز کرے آپ دیا کرے نہیں کرے پوچھتے۔ تو اس طریقے سے دعا کرے تو ہمارے اندر کیا تو بھی خلل رہتا، حرام کمائی کھاتے رہتے، جھوٹ بولتے رہتے، اور جو ہے جھوٹی قسم کھاتے رہتے، دھوکہ دیتے رہتے۔ اگر ایسا کرتے تو دعا ہمارے سر کے اوپر بھی نہیں اٹھتی۔ اور خصوصاً خواتین سے آپ یہ لوگ اپنے گھروں کو گجا کر کہو کہ جو بھی عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی عبادت اس کے سر کے اوپر بھی نہیں اٹھاتا۔ عبادت ہی نہیں کرتا دعا کیسے قبول ہوں گی عورتوں کے، لہذا اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور بار بار دعا کرنا۔ اور ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ بھی کہا بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا جو صحیح ہے، جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے پوچھتا ہے، ہاتھ خالی بھیجتے ہوئے اللہ کو شرم بھی آتی ہے۔ بہت صحیح حدیث ہے۔ اور اسی طریقے سے دعا کرنا، ایسا کرنا دعا جیسے چھوٹا بچہ ماں کے پاس جا کے ضد کرتا نا، ویسے اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف متوجہ کرنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء۔ اور آج کل ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے، دیکھو جب دعا کرتے رہتے ہیں کبھی مسجد کی گھڑی پر، کبھی بازو دوست میں، کبھی قرآن پڑھتے ہوئے، کبھی واٹس ایپ میں، نہیں،
غفلت کے ساتھ جو دعا ہوتی ہے قبول نہیں ہوتی. آپ مثال طور پر آپ کے سامنے ایک آدمی ہے, آپ اس سے بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھے تو جائیے اس سے بات کرو بولتے آپ. اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کر رہے ہیں, ایسے وقت میں غفلت والا دل ہے, ایک دم لا ابالی پن سے اے اللہ اگر تو چاہے تو معاف کر, ایسے الفاظ بولو اللہ کو غصہ آتا ہے. لہذا دعا کرے تو بڑے ادب سے مکمل طور پر دعا کرو, اور دعا کرے تو مکمل طور پر یقین ہونا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا ضرور, جیسا کہ فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. معزز حاضرین, درس کے آخر میں کچھ صحابہ کے اقوال بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. کہا علماء نے دعا کرنے والا کبھی ہلاک نہیں ہوتا. یاد رکھیے دعا کریں گے نا 3 چیزیں ہیں, اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتا, یا مصیبت کو ٹالتا, یا آخرت میں دے گا. 3 چوائس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. اور آپ اور صحابہ نے کہا دعا سے کبھی بھی عاجز نہیں ہونا, اور دعا کر کے کبھی تھکنا نہیں. تم تھک سکتے ہو, اللہ تعالیٰ کبھی نہیں تھکے گا. ہمارے پاس جب دعا کرتے رہتے بعض لوگوں کو ہاتھ میں درد شروع ہو جاتا. یہ درد کب شروع ہوتا بولے تو حقیقت میں اللہ سے محبت نہیں تو شروع ہوتا. ہم آپ سے بولتے ہیں 2-2 گھنٹے کی 3-3 گھنٹے کی فلم دیکھتے, سیریل دیکھتی ہماری عورتیں مرد بھی, لیکن 15 منٹ اگر دعا کرے تو لوگ بیزار ہو جاتے. اللہ تعالیٰ سے اگر آپ کو محبت ہے تو دعا کرنے میں بھی مزہ آنا. یہ بولتے یہ لال پھال کی لال مسالے کی پھال, ہرے مسالے کی, یہ ہمیں جیب کا مزہ تو بہت دیکھے, مگر عبادت کا مزہ, دعا کا جو مزہ ہے آج تک ہم نے اس کو مکمل طور پر چکھا نہیں ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا, نیکی کرو دعا کرو. دعا کتنی ہونا بولے تو کھانے میں نمک کے برابر. تو دعا کیسے کرنا چاہیے؟ دعا کرنے کے لیے اپنے ہاتھ اٹھاؤ. بعض علماء نے کہا یہ ہمارے ہاتھ کندھوں سے نیچے ہونا. بعض لوگوں کو دیکھتے ہاتھ ایسے اٹھا لیتے. اچھا یہ ہاتھ اتنا کب اٹھاتے بولے تو اللہ تعالیٰ سے آپ جوش میں آ گئے مانگنے کے لیے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں دعا کرے تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھایا. پہلے اگر آپ ہاتھ اوپر اٹھا لیے تو علماء کہتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. دعا کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرنا, سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھو, الحمدللہ تیری تعریف ہے. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود. نبی کے مسجد میں ایک آدمی ہی دعا کر رہا ہے, دعا کرے تو انہیں کیا کیا, سیدھے تعریف کر کے اللہ تعالیٰ کے سیدھے دعا مانگا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آدمی جلد باز ہے, جب تک تم میرے اوپر درود نہیں بھیجو گے تمہاری دعائیں ہرگز قبول نہیں ہوں گی. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب بندہ درود نہیں پڑھتا اس کی دعا زمین آسمان درمیان لٹکتی رہتی ہے. اور اسی طریقے سے ہمیں اللہ کی تعریف کر کے نبی پر درود بھیج کر کے ڈائریکٹ مانگنے نہیں آنا, اپنے گناہوں کا اقرار کرنا. اے اللہ میں گنہگار ہوں, سیاہ کار ہوں, خطا کار ہوں, گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں. یہ کئی کو کرنا بولے تو گناہوں پر اعتراف اور اقرار. آپ اللہ کی تعریف کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ کے ڈائریکٹ پوچھے تو آپ گناہ کر کے پہلے اللہ سے دور ہیں. پہلے آپ ندامت کے آنسو بہاؤ, شرمندہ ہو اپنے گناہ پر. جب آپ گناہ پر شرمندہ ہو کے ندامت کے آنسو بہائیں گے آپ اپنے رب کے قریب ہو جائیں گے. آپ اپنے رب کے قریب ہو کر جو بھی دعا مانگیں گے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کو قبول بھی کرے گا. تو یہ دعاؤں کا مہینہ ہے, ہمیں ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے. ایک بات, آخری بات, ہم تو ہر نماز کے بعد اجتماعی دعا کو ہم نہیں مانتے, یہ بات تو صحیح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد زور سے دعا کی بھی نہیں, صحابہ آمین بھی نہیں بولے. لیکن اس کو چھوڑتے چھوڑتے انفرادی طور پہ اب ہم دعا چھوڑ دیے. یہ ہمارے سلفی بھائیوں کی یہ کمزوری ہے. لہذا دعا کرو اپنے لیے, والدین کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے. کتنے بار ہوتا ہے, اب دیکھو ہم کتنے 13 روزے گزر گئے, ہم میں سے کون ایسا ہے جو دعا سے اللہ سے کہا ہوگا اللہ یہ 13 دن گزر گئے, ابھی 12 دن اچھے سے گزارتے تو ہماری روزہ قبول کر, فلاں کر. اور یہ دعا کرتے ہوئے آدمی کو کبھی بوریت محسوس نہیں کرنا چاہیے. دعا کرتے رہنا. بلکہ علامہ ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں دعا کرے تو فائدہ ہوتا, اگر وہ چیز لکھی ہے تو مل کر رہے گی, اگر نہیں ملے تو بھی ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بعد میں دے گا. دعا کب قبول ہوتی ہے ان اوقات کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اذان ہوتے وقت دعا قبول ہوتی, اذان اور اقامت کے درمیان بھی دعا قبول ہوتی ہے. ہم لوگوں کو دیکھتے نماز سے پہلے آگے رہتے, باتیں کر لے بیٹھے رہتے. یہ غلط بات ہے. تو مسجد میں آؤ تو دنیاوی باتیں نہ کرو. یہ مسجد کیا ہے, جب آپ مسجد میں آ کر بیٹھتے ہیں تو سمجھ جاؤ آپ اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں. جب آپ اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں بولے تو میرے اور آپ کے اندر ادب ہونا. باپ کے سامنے ادب سے نہیں بیٹھے تو مارتے ماں باپ. اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ کیا ہے, شہنشاہ ہے, بادشاہ کا بادشاہ ہے. اس کے سامنے ادب سے بیٹھو. مسجد میں آ تو ذکر و اذکار کا اہتمام کرو. اور یہ اذان اور اقامت
اقامت کے درمیان میں قرآن کی تلاوت نہیں کرنا۔ ابن عثیمین اور اللہ صالح فوزان حفظہ اللہ سے پوچھا گیا اذان اور اقامت کے درمیان میں قرآن پڑھ سکتا ہوں کیا؟ بولے قرآن پڑھنے کے لیے دوسرا وقت ہے، اس وقت میں نبی نے جب ضمانت دی دعا قبول ہو تو دعا کرنا انسان، لہذا دعا کرتے ہوئے ایک بات کرنا۔ اور ایک بات ہی بتا دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں دعا کرنے کے واسطے الگ سے سجدے میں جاتے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ دعا کرنا ہے تو آپ کیا کرو، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے نفل نماز کے سجدے میں دعا کرو، الگ سے جا کو سجدہ کر کے دعا کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، سلف کا عمل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا رمضان کے اس موقع پر زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنے توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے جو مانگا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا کی اس عبادت کو اس مہینے میں خاص طور پر انجام دینے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے ہمیشہ دعا خیر کرتے ہیں توفیق عطا فرمائے۔